بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور 218 قسط نمبر۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اس الجھن میں تھی کہ فائرنگ کس طرح کرے۔ فائرنگ کرنے کے لیے نومی کو زمین پر لٹانا ضروری تھا، مگر اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ بچے کو کیڑے مکوڑے نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، سونیا خدا پر بھروسہ کرو، نومی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ذرا دیر کے لیے اسے زمین پر لٹا دو، صرف 1 منٹ کی فائرنگ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ میری جیب میں ریوالور ہے، جیسے ہی تمہاری فائرنگ سے ان لوگوں کا دھیان بٹے گا میں جیب سے ریوالور نکال لوں گا۔ سونیا کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ بچے کو اپنے سینے سے جدا کرے، مگر میری ہدایت پر عمل کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بچے پر ڈالی، وہ سو رہا تھا۔ سونیا نے اسے ایسگی سے چوم کر جیسے ہی زمین پر لٹایا وہ چونک کر رونے لگا۔ ہم نے کبھی بچے نہیں پالے تھے، اس لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بچہ گھر کا بیٹی بن سکتا ہے اور اچانک بیدار ہو کر دشمنوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ وہ سب چونک کر دور تاریکی کی آواز سے مت دیکھنے لگے۔ سونیا کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ ایسے مرحلوں میں حواس باختہ نہیں ہوتی، اور اب تو وہ ماں بن کر بھی سوچتی تھی۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو دشمن بچے کی آواز کی سمت فائر کر دیں گے، لہذا اس نے پہل کر دی۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے 2 شخص زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ میں بھی یوں گرا جیسے گولیوں نے مجھے چاڑ لیا ہو، کم از کم دشمنوں نے یہی سمجھا۔ میں نے گرتے گرتے ریوالور نکال کر تیسرے کا نشانہ لیا، کیونکہ وہ سونیا کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ چوتھا شخص اب ایک درخت کے پیچھے چھپنے کے لیے بھاگ رہا تھا، مگر سونیا کی فائرنگ نے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی گود میں چھپا دیا۔ دیکھتے دیکھتے میدان صاف ہو گیا۔ جو ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑ کر منہ کھولے ادھر ادھر پڑی لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ تو بزدلوں کی طرح اپنی موت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی تقدیر اچھی تھی کہ اتنی فائرنگ میں اسے ایک بھی گولی نہیں لگی تھی، مگر چونکہ دل میں فائرنگ کی دہشت تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر تک بے وقوفوں کی طرح کھڑے دیکھتا رہا، پھر دڑام سے زمین پر گرا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، لعنت ہے تم پر، جب اٹھنے کا وقت آیا تو تم گر رہے ہو، اب اٹھ جاؤ۔ تم مرد کی طرح لڑ نہیں سکتے، عورت کی طرح بچے تو سنبھال سکتے ہو۔ سونیا بچے کو اٹھائے ہوئے قریب آ گئی۔ جو نے اسے دیکھ کر کہا، میڈم تم نے تو کمال کر دیا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دم دما کر بھاگ جاتے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم اپنی چونچ کو بند کرو، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، چلو اب اس روشنی کی طرف ہم جائیں گے۔ ہم سرچ لائٹ کی روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی جو ہمیں سنائی دیں۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کہا جا رہا تھا، فائرنگ بند کر دو، ہم جزیرے کے بے گناہ باشندوں کو مارنا نہیں چاہتے۔ ہماری کشتیاں جزیرے کے چاروں طرف گھیر رہی ہیں، تمہارے چاروں طرف سے فائرنگ ہوگی، تب تم بے بس ہو جاؤ گے، اور تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہتھیار پھینک دو۔ اب ہم ساحل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دور کھڑے ہوئے انگریز اور مقامی باشندے نظر آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں اسٹین گن رائفلیں تھیں، ان کا رخ جاپانی لانچ کی طرف تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، موقع اچھا ہے، ہمیں فائرنگ کرنی چاہیے۔ یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ جاپانی سپاہی پیچھے سے فائرنگ کر رہے ہیں، انہیں ہماری تعداد کا علم نہیں ہوگا، اس لیے ہماری طرف بڑھنے سے کترائیں گے۔ میں نے سونیا کو اپنی بائیں طرف ایک درخت کے پیچھے چھپنے کے لیے کہا۔ جو کو دائیں طرف
بھیجتے ہوئے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کی طرف کوئی بھاگتا ہوا آئے تو اسے گولی کا نشانہ بنا دے۔ جب میں اور سونیا اور جوجو مجھ سے دور جا کر درختوں کے پیچھے چھپ گئے تو میں نے کھڑے ہوئے لوگوں کو للکارا، اگر ذرا بھی حرکت کرو گے تو مارے جاؤ گے، جاپانی پولیس تمہیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہے۔ میری للکار سنتے ہی وہ میری طرف پلٹ گئے۔ میں نے سوچ کے ذریعے سونیا سے کہا فائر۔ وہ فائر کرنے لگی۔ وہ سونیا کی طرف جوابی فائر کرنا چاہتے تھے، اسی وقت لانچ کی طرف سے فائر ہونے لگی۔ میں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایسی صورت میں ان کا بدحواس ہو جانا یقینی تھا۔ ان میں سے کچھ فائرنگ کی زد میں آ گئے، باقی جو بچے انہوں نے گھبرا کر ہتھیار پھینک دیے اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اب لانچ کے پاس سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ساحل کی طرف آنے لگی۔ سرچ لائٹ کی تیز روشنی میں مسلح سپاہی نظر آ رہے تھے۔ ہم چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ سونیا نے بچے کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب وہ اسلحہ کے ساتھ ساتھ بچے کو ضرورت کو بھی اہم سمجھتی تھی، اس لیے اپنے ساتھ شہد کی شیشی اٹھا لائی تھی اور ایک سپاہی کی طرح گولیاں چلانے کے بعد ایک ماں کی طرح بچے کو شہد چٹا رہی تھی۔ جاپانی سپاہی ساحل پر پہنچ گئے۔ جو 4 انگریز زندہ بچ گئے تھے انہیں ہتھکڑیاں پہنا رہے تھے۔ ایک پولیس افیسر جاپانی آواز میں کچھ کہنے لگا۔ ان کا رخ ہماری طرف تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں اپنے سپاہی سمجھ کر ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے درخت کے پیچھے سے نکل کر بلند آواز کہا، افیسر، ہم تمہارے جاپانی سپاہی نہیں ہیں، مگر تم ہم پر اعتماد کر سکتے ہو کیونکہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ جاپان کے پولیس افسر نے انگریزی زبان میں کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ اگر تم دوست ہو تو سامنے آ جاؤ، ہتھیار پھینک دو۔ میں نے سوچ کے ذریعے سونیا سے کہا کہ وہ اب ساحل کی طرف چلے۔ جوجو کو بھی بلند آواز سے ساحل کی طرف بلایا، پھر خود آگے بڑھتا ہوا پولیس افیسر کے سامنے پہنچ کر سٹین گن زمین پر پھینک دی۔ ریوالور بھی جیب سے نکال کر اس کے آگے ڈال دیا۔ جوجو نے بھی یہی کیا۔ پولیس افسر نے کہا، تم تینوں ایشیائی باشندے ہو، ان سمگلروں سے تمہارا کیا تعلق؟ میں نے جواب دیا، ان انگریز سمگلروں نے ہمیں قیدی بنا رکھا تھا اور ہمیں جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے، مگر ان کا ایک انگریز ساتھی اچانک ہی پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باس کو مار ڈالا اور خود بھی مر گیا۔ تب سے ہم آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے انہیں کیوں قید کیا تھا اور کیوں مار ڈالنا چاہتے تھے؟ پولیس افسر نے انگریزی میں انگریز سے پوچھا۔ وہ انگریز تھوڑی دیر خاموش رہا۔ جب افیسر کا ایک تمانچہ اس کے منہ پر پڑا تو بولنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے میرے اور سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ لوگ پاس والے جنوبی جزیرے میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے۔ پہلے ہمیں شبہ ہوا تھا کہ یہ کسی ملک کے جاسوس ہے۔ جب انہیں قید کر کے یہاں لے آئے تو ہمارے باس کو پتہ چلا کہ اس عورت کی سونگنے کی حس بہت تیز ہے۔ یہ کسی انسان کی یا کسی چیز کی بو کو سونگ کر خفیہ اڈوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ایسی خطرناک عورت اور اس کے مرد کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر ہمارے ایک آدمی کے پاگل پن نے ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کروا دیا۔ پولیس افیسر نے سونیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میڈم، ابھی تم لوگوں نے ہماری مدد کی ہے۔ اگر اس انگریز کے مطابق تمہارے پاس سونگنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے تو پھر مزید ہماری مدد کرو۔ سونیا نے کہا، میں سمجھ گئی تم کیا چاہتے ہو۔ میں قانون کی مدد کروں گی اور چرس کے ذخیرے تک لے چلوں گی۔ پولیس افیسر نے اپنے سپاہیوں سے کہا، قیدیوں کو لانچ میں پہنچا دو اور جلد ہی واپس آ جاؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی۔ آدھ گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ جاپان کی بحری پولیس کا سینئر افیسر تھا۔ جونیئر افیسر اسے اپنی زبان سے شاید ہمارے متعلق کچھ بتا رہا تھا، کیونکہ اس کی باتیں سننے کے بعد سینئر افیسر نے مسکرا کر مجھ سے اور سونیا سے مصافحہ کیا۔ اب ہماری بھلائی اسی میں تھی کہ زیادہ سے زیادہ جاپانی پولیس کا اعتماد حاصل کریں۔ جب سونیا انہیں چرس کے ذخیرے کی طرف لے جانے لگی تو میں راستے میں سینئر افیسر سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے صرف ایک جھوٹ کہا کہ میں اپنی یادداشت کھو چکا ہوں۔ دشمنوں نے مجھے ایسی ذہنی جھٹکے پہنچائے ہیں کہ اب مجھے اپنا ماضی یاد نہیں رہا۔ یہ جھوٹ میں نے اس لیے کہا کہ اب میں ٹیلی پیتھی کے علم کو چھپانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اور سونیا جزیرہ کوائی میں قید کیے گئے تھے تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، اس جزیرے میں
بہت ہی پراسرار بلیک میلر رہتا ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے راز اس کی مٹھی میں رہتے ہیں۔ ہمارے ملک جاپان کا بھی ایک راز پتہ نہیں وہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ ہم اس بلیک میلر سے اس راز کا سودا کرنے کے لیے جزیرہ کوئی جانا چاہتے تھے، مگر ہمیں 2 دن پہلے اطلاع ملی کہ ہم جزیرہ کوئی کی طرف نہ جائیں، 1 ہفتے بعد سودا ہوگا۔ آفیسر، میں سمجھ گیا ہوں، اس نے 1 ہفتے کے لیے کیوں ٹال دیا؟ ہم نے وہاں تباہی مچا دی تھی۔ وہ بلیک میلر جو سپر ماسٹر کہلاتا ہے وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ ہم بھی وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئے۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، آپ کے ملک کا راز میرے پاس محفوظ ہے۔ سینئر آفیسر چلتے چلتے ٹھٹک گیا، پھر مجھے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ ہمارے وہ اہم کاغذات کہاں ہیں؟ میں نے پاس والے جزیرے میں ایک جگہ افواج کے لیے چھپائے تھے، آپ وہاں چلیں، وہ کاغذات آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سینئر افسر نے اپنے آدمیوں سے کہا، میڈم سونیا کے ساتھ جا کر چرس کے ذخیرہ پر قبضہ کرے اور وہ میرے ساتھ پاس والے جزیرے میں جائے گا۔ میں نے کہا، آفیسر، میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، ہم سب مل کر پاس والے جزیرے میں چلے تو بہتر ہے۔ سینئر افسر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، فرحاد علی تمور۔ ویل مسٹر فرحاد، تم اپنی بیوی کی فکر نہ کرو، تم نے دوستی کا ثبوت دیا ہے، ہم بھی دوستی کا ثبوت دیں، مگر تم دونوں میاں بیوی کو معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے ملک لے جائیں گے۔ آؤ دیر نہ کرو، وہ کاغذات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم واپس ساحل کی طرف آ گئے۔ میں نے آفیسر سے کہا، میں سونیا کے ساتھ اس جزیرے کے مغربی ساحل پر آیا تھا۔ ساحل سے کچھ دور ایک درخت کے پاس بلیک میلنگ کی وہ چیزیں دفن کر دی تھی، لہذا یہاں ایسا درخت تلاش کیا جائے جس کے تنے پر کراس کا نشان بنا ہو۔ تمام سپاہی ٹارچ کی روشنی میں اس درخت کو تلاش کرنے لگے۔ ہم موٹر بوٹ سے غلط جگہ پر اتر گئے تھے، اس لیے تلاش کرتے کرتے صبح کے 4 بجے وہ درخت نظر آیا۔ میں نے اس درخت کے سامنے کھڑے ہو کر اندازہ کیا، پھر ایک جاپانی سپاہی کو اشاروں کی زبان میں سمجھایا کہ چاقو سے اس جگہ کو کھودے جہاں میں بتا رہا ہوں۔ وہاں کی مٹی ملائم تھی، اس جگہ کو وہ کھودنے لگے۔ بہت جلد وہ بریف کیس باہر نکل آیا۔ سینئر آفیسر نے زمین پر درازن ہو کر اس بریف کیس کو کھولنے لگا، پھر ٹارچ کی روشنی میں تمام کاغذات کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس میں دوسرے ملکوں کے اہم کاغذات تھے، لیکن مطلوبہ کاغذات جلد ہی ہاتھ آ گئے۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ اچانک ہی اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے گھرا کر کہا، ہم اس بلیک میلر سپر ماسٹر کو ایک گہری سازش کے تحت پکڑنا چاہتے تھے، مار ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کاغذات کو پڑھ چکا تھا۔ مسٹر فرحاد، تم ہی بتاؤ، اس شخص ہمارے اس اہم راز سے واقف ہو چکا ہو، ہم اسے زندہ کیسے چھوڑ دیں؟ بے شک اسے گولی سے اڑا دینا چاہیے، میں نے کہا۔ بے شک، سینئر افسر نے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، تم بھی ان کاغذات کو پڑھ چکے ہو۔ میں نے ایک دم چونک کر دیکھا، سینئر افسر کی انگلی ٹریگر پر پہنچ چکی تھی۔